امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب بھی مانگو اللہ سے خیر کا سوال کرنا، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، یہ نہ کہنا یا اللہ زیادہ مال عطا فرما دے، یہ نہ کہنا اللہ سونے چاندی کے ڈھیر عطا فرما دے۔ فرمایا او اللہ کے بندو جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، برکت کا سوال کرنا۔ فرمایا مال کم ہوگا برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس پاکیزہ مال کو استعمال کرنے کے بعد اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے گا، راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر مال زیادہ مل گیا لیکن حلال نہ دیکھا، حرام کی پرواہ کوئی نہ کی، یہ نہ دیکھا مال حلال کا ہے حرام کا ہے، بس یہ دیکھا مال آنا چاہیے، فرمایا ایسا رزق استعمال کرنے کے بعد سجدوں سے دور چلا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو جائے گا، دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، امتی میرے ہو بندے خدا کے ہو، جب بھی دعا مانگنے کا موقع ملے اللہ سے کہنا اللہ برکت والا رزق عطا فرما دے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام کے گھر کی ذمہ داری میری ہے، آپ علیہ السلام کے گھر کے لیے سودا سلف خرید کر لانا یہ ذمہ داری میری ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا لوگوں کئی دفعہ ایسا ہوا کرتا تھا گھر کے اندر کپڑا کوئی نہیں، کپڑا مانگنے والا آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا، اللہ کے نبی فرماتے بلال قرضہ لے کر اسے کپڑا لے کر دے دے۔ کبھی کوئی کھانا مانگنے کے لیے آ گیا، اللہ کے نبی فرماتے بلال کوئی کسی سے قرضہ مانگ کر اسے کھانا بنا کر دے دے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے آیا اللہ کے نبی کے دروازے سے واپس نہ جاتا۔ حضرت بلال نے فرمایا ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، میں نے آ کر عرض کر دیا یا رسول اللہ فلانے سے بھی ادھار میں نے لے لیا، فلانے سے بھی ادھار میں نے لے لیا، اس کے بھی ہم مقروض ہو گئے، اس کے بھی مقروض ہو گئے، یہ فلانا آدمی مجھے تنگ کرتا ہے، بلال قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے میرے گھر کے اندر قرضہ چکانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ حضرت بلال نے فرمایا میں وضو کر رہا تھا، اتنے میں ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا بلال قرضہ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو تمہیں ستاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا بلال میرے پاس مال بھی بہت زیادہ، میرے پاس دولت بہت زیادہ، جب بھی تمہیں قرضے کی ضرورت پڑ جائے کسی کے پاس نہ جانا میرے پاس آ جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اسے قرضہ لے لیا، لوگوں کے اندر قرضے کو واپس کیا گیا اور جس نے جو مانگا اسے عطا کر دیا گیا۔ ایک مہینے کی مدت کا تعین ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی مہینہ پورا کوئی نہ ہوا، وہ نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھے گریبان سے پکڑ کے کہنے لگا او حبشی کی اولاد تجھے میرا قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابھی مہینہ پورا ہونے کے اندر 4 دن بقایا، تو نے پہلے سے آ کر گالیاں دینا شروع کر دی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر مہینہ پورا ہونے تک میرا قرضہ نہ ملا بلال تجھے واپس غلام بناؤں گا، پھر تیری پٹائی ہوگی، پھر تجھے مارا جائے گا۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے پاس آ گئے یا رسول اللہ فلانا آدمی مجھے دھمکی دے کر چلا گیا۔ اب گھر کی حالت ایسی کچھ ہوتا تو تھا نہیں، لیکن سخاوت گھر کے اندر سے بہتی تھی، سخاوت بہتی کہ مانگنے والا جو آتا نہیں ہے بھائی اسے دو، کہیں نہ کہیں سے اس کا ساتھ دو بس۔ حضرت بلال فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ اگر قرضہ نہیں دیا نا یہ مجھے بہت مارے گا اور مجھے غلام بنا لے گا، آپ اجازت دیں میں کہیں روپوش ہو جاؤں چند دنوں کے لیے، چھپ جاؤں جا کر، جب کوئی ادائیگی کی صورت آ جائے گی تو میں آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلال کہیں جا کر چھپ جاؤ،
چند دنوں کے لیے اپنی حفاظت کرو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، فرمائے رات کا انتظار کر رہے، صبح کی روشنی پھوٹے گی، اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمائے ابھی جانے کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے۔ اپنے سامان کو باندھ لیا گیا، اپنے سامان کو سر کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے آ کر بتا دیا بلال اب تجھے جانے کی ضرورت کوئی نہیں، کالی کملی والے نے تجھے اپنے پاس بلا لیا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت بلال نے فرمایا میں جلدی جلدی اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، میں نے جا کر دیکھا مال اور دولت کے ڈھیر لگے ہوئے، مال اور دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال چھپنے کی ضرورت کوئی نہیں، بلال راتوں کے اندر پہاڑوں کے اندر جنگلوں میں زندگی گزارنے کی اجازت کوئی نہیں، اب میرے پاس رہنا۔ اللہ نے مال دے دیا، جس کا ہے اس کا جا کر قرضہ ادا کر دے، اگر باقی بچ جائے یتیموں کے اندر تقسیم کر دینا، غربا کے اندر تقسیم کر دینا، فقیروں کو دے کر چلے آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، قرض داروں کا حق ادا کر دیا گیا، فقیروں کو بھی دے دیا گیا، یتیموں کو ان کا حق دے دیا گیا۔ شام کے وقت اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا میرا بلال مجھے بتا اس مال کا کیا بنا؟ فرمایا آقا جتنا دیا میں نے قرضہ بھی ادا کر دیا، لینے والے آئے ان کو بھی دے دیا، فقیروں محتاجوں مسکینوں کو بھی دے دیا، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی اتنا باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال جب تک یہ مال تقسیم نہ ہو جائے میں اللہ کا نبی اس وقت تک اپنے گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں کہ بلال جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے، اندیشہ کیا تھا کہ کہیں میرے گھر کے اندر یہ مال پڑا ہو اور مجھے موت نہ آ جائے، اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ بلال میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر پوچھا بلال تقسیم کر دیا؟ یا رسول اللہ اتنا ابھی بھی باقی رہ گیا۔ اس وقت جو صحیح معنوں میں مانگنے والا تھا وہ مانگتا تھا، آج تو ہر بندہ ہی مانگتا پھرتا ہے، کس کے اوپر اعتبار کریں کس کے اوپر بھروسہ کریں پتہ ہی نہیں چلتا، حقدار کئی دفعہ رہ جاتا ہے اسی وجہ سے کہ شاید یار یہ بھی بہانہ کر رہا ہے، شاید یار یہ بھی کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت جو حقدار ہوتا تھا وہ مانگتا تھا، جس کا گھر چل رہا ہے وہ نہیں مانگتا۔ آپ نے عشاء کے وقت حضرت بلال کو بلایا، بلال کچھ باقی ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بچا ہوا ہے۔ اب جس گھر کے اندر مال ہو میرا نبی وہاں نہیں جاتا، وہاں نہیں جاتا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات ہو گئی، عشاء کی نماز لوگوں نے ادا کر لی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ فرمایا بلال جس گھر کے اندر مال پڑا ہوا ہے، جس گھر کے اندر دولت پڑی ہوئی ہے، جس گھر کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، میں اللہ کا نبی اس جگہ پر آرام نہیں کر سکتا۔ فرمایا رات کا وقت مسجد کے اندر گزاروں گا، جس جگہ پر نماز پڑھائی اسی جگہ پر سو جاؤں گا، چٹائی کے اوپر آرام کروں گا، یہی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ حضرت بلال نے فرمایا میرا نبی اس رات کے اندر اپنے گھر کے اندر نہیں گیا، آرام نہیں فرمایا، ساری رات مسجد کے اندر کروٹیں بدلتے رہ گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا بلال یہ سارا مال تقسیم کرو، مدینے کے اندر آواز لگاؤ، لوگوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ فرمایا لوگوں کے کانوں تک آواز چلی گئی ہے، جو حقدار ہیں آپ کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت بلال نے جلدی جلدی تقسیم کر دیا اور تقسیم کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے رات کو آپ پریشان رہے، آپ کو نیند کوئی نہ آئی، آج وہ اللہ کے فضل سے سارا تقسیم ہو گیا۔ میرے نبی نے اللہ کا نعرہ بلند کر دیا، اللہ کی شان بلند فرمائی ہے۔ فرمایا بلال اب میں گھر کے اندر جا کر ناشتہ کر کے آؤں گا۔
جب اللہ برکت دینے پہ آئے اتنی برکت دیتا کہ وہ سب کو تقسیم ہو جائے وہ پھر بھی ختم نہ ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک قلعہ کے اندر سے 40 من گندم نکلے تو بات بنے، 60 من نکلے بات بنے، 80 من نکلے بات بنے. جتنی بھی نکلے اللہ سے برکت مانگو، اس نے دینی ہے جتنی بھی دینی ہے، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما دے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. اب بہت کم ہیں وہ لوگ جو اپنی زمینوں میں، اپنی فصلوں میں، اپنے کھیتوں کے اندر چکر لگاتے ہوئے درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے اندر خوب زیادہ خیر فرما، میں آپ کے غریب بندوں کے ساتھ تعاون کر سکوں، ان کا میں معاون بن سکوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، لیکن یاد رکھنا یہ منافق ہے اور آخری حد تک منافق رہا، مسلمان نہیں ہوا، منافق رہا. منافق کی حالتیں دو ہوتی ہیں، سامنے کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں تشریف فرما. یہ نوجوان چل کر آیا، مسلمان کوئی نہیں، نام کا مسلمان ہے، اندر دل کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے تہجد کے وقت کے اندر مانگا دعائیں قبول ہو گئی، دوپہر کے وقت کے اندر مانگا دعائیں قبول ہو گئی، بارش برسنے کے وقت دعائیں مانگی قبول ہو گئی. یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں کے اندر شک کوئی نہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال مجھے عطا فرما دے، بہت زیادہ بکریوں کا ریوڑ اللہ مجھے عطا فرما دے. آپ نے فرمایا، آنے والے نوجوان کیا تو جانتا نہیں ہے میں نبیوں کا نبی، امام الانبیاء، میں تاجدار مدینہ، نبیوں کی نبوت کو میرے اوپر ختم کر دیا گیا، میری وجہ سے مکہ کو مکہ المکرمہ بنا دیا گیا، میری وجہ سے مدینہ کو مدینہ منورہ بنا دیا گیا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کر دوں، اللہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دے گا، چاندی کا بنا دے گا، لیکن میں نے قناعت کو پسند کر لیا، میں نے بھوک کو پسند کر لیا. میرے صحابی زیادہ مال نہ مانگ، فتنے میں پڑ جائے گا، زیادہ مال نہ مانگ، اندیشے میں پڑ جائے گا، تیری نمازیں چلی جائیں گی، قرآن کی تلاوت چلی جائے گی، ذکر اذکار چلا جائے گا. ضد کرنے لگ گیا، نہیں نہیں اللہ کے نبی آپ دعا تو فرما دے، مجھے جتنا ملے گا غریبوں میں تقسیم کروں گا، مجھے جتنا ملے گا فقیروں میں تقسیم کروں گا. آپ نے دیکھا یہ ماننے والا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے یہ ہٹنے والا نہیں ہے. اب دعا کے لیے رحمت للعالمین نے ہاتھ پھیلا لیے. اندازہ کر کے بتا، جس کے لیے دعا کرنے والا نبیوں کا نبی ہو، اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ بھائی ضد کر رہا ہے اور اس سے پتہ چلا دعائیں قبول ہوتی ہیں. بدھ کا جو دن ہے نا، بدھ کا ظہر اور عصر کے درمیانی جو وقت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بنی اسرائیل کی ایک قوم کی توبہ اللہ نے اسی وقت کے درمیان میں قبول فرمائی. بدھ والا دن ظہر اور عصر کے درمیان میں. تو ایسے مبارک موقع تلاش کیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے مانگا کرو اور تھکا نہ کرو. اتنا مانگو کہ دل گواہی دے تو نے مانگنے کا حق ادا کر دیا. آپ نے دعا فرمائی، اللہ اسے مال دے دے، اور مال بھی کتنا؟ زیادہ مال اسے دے دے. اب دعا نبی علیہ السلام کرنے والے ہوں تو مال کے اندر بتاؤ فراوانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا نام تھا سالبہ. یہ سالبہ دو تھے آپ کے زمانے میں. ایک تھا سالبہ بن عبد الرحمن، جس کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے نبی میں نے اسے معاف کر دیا. یہ سالبہ بن قیس ہے، یہ مرا تو اس حالت کے اندر مرا کہ سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ملی. مال کی فراوانی نے کہاں تک پہنچا دیا. حضور نے دعا فرمائی، دعا کر کے آپ چلے گئے. یہ نوجوان گیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی.
دو روایتیں تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے. فرمایا ایک روایت تو یہ اس نوجوان نے خود بکری خرید لی ہے, دوسری روایت یہ چچا زاد فوت ہو گیا, اس کا جتنا مال بچا اس کے قبضے کے اندر آ گیا, بکریوں کا ریوڑ اس کے اندر موجود ہے. ابھی چند سال گزرے, اللہ نے بکریوں کا ریوڑ کا ڈھیر لگا دیا, اتنی بکریاں ہو گئی, اتنی بکریاں ہو گئی, مدینے کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. اس نے مدینے سے باہر جا کر بکریوں کے لیے ایک مسکن گاہ بنا لیا, ان کو وہاں پر رکھ لیا گیا. فرمایا ابتدائے زمانہ کے اندر جب تھوڑی بکریوں کا ریوڑ ہے, یہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر آتا, اللہ کے نبی کے پیچھے 2 نمازوں کو ادا کر کے چلا جاتا, اس سے پہلے 5 نمازیں آپ کے پیچھے ادا کرتا, پھر آہستہ آہستہ 2 نمازوں کے اوپر آ گیا. فرمایا حالت یہ بن گئی ہے, بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ پھیلتا ہوا چلا گیا, پہاڑ کی 2 گھاٹیوں کے درمیان میں بھی نہ سمایا. اب اس نے ظہر اور عصر کی نماز کو بھی چھوڑ دیا. اندازہ کر کے بتا کتنے کھیتی کرنے والے, کتنی اپنی زمین فصلوں کے اندر اپنی فصلوں کو کاٹنے والے, کتنے لوگ جائیں گے گندم کی کٹائی کرنے کے لیے, لیکن ظہر کی نماز کا وقت آئے گا پرواہ کوئی نہیں ہے, عصر کی نماز کا وقت آئے گا پرواہ کوئی نہیں ہے, مغرب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا پرواہ کوئی نہیں ہے. ایک پل کے لیے اتنا سوچ لیتا جس مالک نے مجھے یہ دیا اس کی نماز کا وقت ہو گیا, اس کی عبادت کا وقت آ گیا. میرے نبی نے بتلا دیا جو کھیتوں کے اندر پہاڑوں کے اندر نماز کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ خوب زیادہ رحمتیں عطا فرمائے گا, خوب زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. اس نوجوان نے ظہر کی نماز کو بھی چھوڑ دیا, عصر کی نماز کو بھی چھوڑ دیا, پھر ایک جمعے کے اندر آنا شروع کر دیا. فرمایا چند دن گزرے, جمعے کی نماز بھی چلی گئی, جمعہ بھی چھوڑ دیا گیا. فرمایا حالت یہ بن گئی ہے اب جو جمعے کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام چلے گئے, ان راستوں کے اندر سے گزر کے جاتے, یہ ان لوگوں کو بلا لیتا, ان سے پوچھتا بتاؤ جمعے کے اندر کون سا بیان ہوا, بتاؤ اللہ کے نبی نے کون سی بات ارشاد فرمائی ہے, بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا تذکرہ فرمایا. فرمایا چند دنوں کے بعد حالت یہ بنی, جمعہ بھی چلا گیا, دین سے بھی دور ہو گیا, اسلام سے بھی دور ہو گیا, قرآن پاک کی حقانیت سے دور ہو گیا. اب سال گزرنے کے قریب آ گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا, زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 قبیلے کے 2 نوجوانوں کو روانہ کر دیا. ایک نوجوان کو روانہ کوئی نہیں کیا, مسئلہ بھی سمجھا دیا گیا, جب بھی مسجد کے لیے چندہ کرو, مدرسے کے لیے چندہ کرو, کسی رفاہی کام کے لیے چندہ کرو, اکیلے نوجوان کو روانہ نہ کرنا, شبہ پڑ جائے گا پتہ نہیں کتنا ملا, کتنا لا کر جمع کروایا. اس لیے میرے نبی نے 2 آدمیوں کو روانہ کر دیا. فرمایا دونوں جاؤ, شک سے بچ جاؤ گے, شبہ سے بچ جاؤ گے, کوئی تمہارے اوپر نظریں نہ کر سکے گا. اب یہ دونوں چلے گئے, دونوں آ کر اس نوجوان کے بھی پاس آ گئے, کہا دیکھ اللہ کا کتنا فضل برس رہا ہے, کتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. وہ وقت تجھے یاد ہوگا جب دوپہر کے وقت کھانا تیرے پاس نہیں ہے, شام کا کھانا تیرے پاس نہیں ہے, آج بکریوں کا ریوڑ ہے, آج بکریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے حکم دے دیا زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آ گیا, اتنی بکریاں بندی ہے زکوٰۃ ادا کر دے. پھر چھانٹ چھانٹ کر اعلیٰ قسم کی بکریاں نہیں مانگی ہے, اعلیٰ دولت کا سوال نہیں کیا. فرمایا درمیانی جو ہو وہ نکال کر اللہ کے نام پر دے دے. اس نوجوان نے جب یہ سنا وہ تحریر نامہ اللہ کے نبی کا پڑھ لیا گیا. پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ کیسی زکوٰۃ ہے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہو. اس لیے کہتے ہیں مال ہر کسی کو راس نہیں آتا, اکثر کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور سورہ تغابن 27واں پارہ اللہ فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال بھی اولاد بھی یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. اس نے کہا جاؤ بھائی جاؤ, تم اگلے قبیلے کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں سے مال لے کر آؤ, اور تمہیں جو زکوٰۃ دیں گے تو میں دے دوں گا.
ساتھ میں قبیلے کا جو بندہ تھا نا وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کتنا بخیل آدمی ہے, اللہ کے نام پر مانگا اور دھتکار رہا ہے. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا عائشہ کوئی آئے تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے ہو تو دے دو, نہیں ہے تو دعائیں دے کر ان کو رخصت کر دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے. وہ کون سا تیرا حق مانگ رہا ہے, وہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اپنا حق مانگ رہا ہے. اس نوجوان نے کہا میں نہیں دیتا, تم جاؤ کہیں اور. تحریر نامہ اس نے سارا پڑھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہے. اس نے کہا جاؤ بھائی. ساتھ میں دوسرا نوجوان کھڑا تو اس نے کہا بھائی میرے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے, اتنی بکریاں بنتی ہے, آ جاؤ میرے پاس. اس نے کہا کہ میں نہیں, جتنا تمہارا حق بنتا ہے اور جو بکری اٹھانی ہے لے جا. یہ تو اللہ نے مجھے دیا, اس کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا, جو تمہیں پسند ہو لے جاؤ. کہتے ہیں کہ اعلیٰ نسل کی بکری وہاں سے وصول کی گئی. اس نوجوان نے دیکھا تو جس کے پاس مال کی اس نے کہا بس اپنے ساتھ دغا کر رہا ہے, اسے کیا پتا کہ مال کی قیمت کیا ہوتی ہے. ان صحابہ نے چکر لگائے, واپس آئے. اس سے کہا ہاں بھئی تو نے کہا واپس آؤ گے پھر دوں گا. کہا ہم واپس آئے ہیں, بتاؤ کیا کہتے ہو. اس نے کہا جاؤ جی, جا کر کہہ دینا کہ میرا دل نہیں مانتا, میں سوچو بچار کروں گا, تم چلے جاؤ. ایک وقت تھا دعا کروانے کے لیے آیا تھا, اب ایک وقت ہے زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے, یا رسول اللہ, اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا سال بہ ہلاک ہو گیا, سال بہ ہلاک ہو گیا, سال بہ ہلاک ہو گیا. 3 دفعہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. فرمایا جب آپ نے یہ کہا کسی نے جا کر کہہ دیا سال بہ, تیرے لیے اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرمائے. یہ گیا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ, آپ نے فرمایا ہم وصول نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر زکوٰۃ لے کر آپ نے نہیں لی, حضرت عمر کے زمانے میں نہیں لی. فرمایا جس مال کو میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیوں لوں. حضرت عثمان کے زمانے کے اندر آیا, نہیں لیا. اسی حال کے اندر منافقت کی حالت کے اندر مر گیا. اس لیے کہتے ہیں مال ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور ساتھ ساتھ اس کا حق ادا کرتے رہو. ٹھیک ہے بھائی, جتنا اللہ نے دیا. یہ فصلیں ہیں نا, یہ فصلیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ایک گندم کے بدلے میں کتنے کتنے وہ دانے ہمیں دے رہا ہے. اس دفعہ اپنے صحیح معنوں کے اندر اور صحیح نیت کے ساتھ اپنا عشر ادا کر دو. اگلے سال اندازہ لگا لینا اللہ تمہاری فصلوں کی خود حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر.